أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا. والملائکۃ وأولو العلم، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی. قائما بالقسط، وہی حاکم انصاف کا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، زبردست ہے حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی حکم برداری ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور مخالف نہیں ہوئے اہل کتاب مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے. ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تھا. اس آیت کی اب 2 آیتوں میں جو پہلی آیت ہے اس میں بھی توحید کا تذکرہ ہے اور توحید کا ایک خاص انداز سے تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی، ان تینوں کی گواہی کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ کی گواہی کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قدرت کے مناظر ہیں اور جتنے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، مصنوعات ہیں، وہ سب چیزیں گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کو فارسی کا شاعر کہتا ہے، ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. زمین سے اگنے والی ہر گھاس یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ذات تنہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں. تو اس میں 3 شہادتیں ذکر کی گئیں. سب سے پہلی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ اللہ کی شہادت مجازن کہا گیا، حقیقت میں تو اللہ کے جو مظاہر ہیں، اللہ کی جو مصنوعات اور مخلوقات ہیں، ان کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی طرح دوسری گواہی، دوسری شہادت اللہ کے مقربین کے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی گواہی ہے. اللہ کے جن لوگوں کے پاس اللہ کا سارا دنیا کا سارا عالم کا تکوینی نظام ہے، ان لوگوں کی گواہی ہے. سارے تکوینی نظام کے جو اہلکار ہیں وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تیسری گواہی جو بیان کی گئی وہ اہل علم کی، وَأُولُو الْعِلْمِ. اہل علم کون ہیں؟ علم والے جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. اصل تو اہل علم سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور عام علماء اسلام ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو شامل فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو آدمی صرف چیزوں کے ریسرچ تک پہنچتا ہو اور چیزوں کی تحقیق اور چیزوں کی دریافت اور ایجاد کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تک نہیں پہنچتا ہو، اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ عالم وہی کہلانے کے لائق ہے، علم والا وہی کہلانے کے لائق ہے جو اپنے علم کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، ورنہ جو لوگ اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں اپنے علم کے ذریعے سے وہ جاہل ہیں۔ اس لیے کہ اصل علم کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے قدرت کے مناظر کو، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی مصنوعات میں غور کریں اور پھر اس کے واسطے سے ہم اللہ کی ذات تک پہنچیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور کریں، اس کے قدرت پر غور کریں، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ 3 شہادتیں اس میں نقل کی گئیں۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی اس کے سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ملک شام سے 2 بڑے عالم یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں حاضر ہوئے۔ مدینہ آئے وہ لوگ، ان لوگوں نے آپس میں باتیں کی، یہ دیکھ کر کہ یہ وہی شہر معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں تورات میں اور آسمانی کتابوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں کا شہر ایسا ہوگا۔ شہر مدینہ کے حالات کو، وہاں کے موسم کو، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے ملک شام سے آئے ہوئے یہودی علماء آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران کسی کے ذریعے سے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ ان کا پتہ لگایا اور ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور یہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہنچ کر کے ان لوگوں نے آپ سے پوچھا۔ جب آپ کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں آسمانی کتابوں میں بتلایا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی شکل کیا ہوگی، ان کی صورت کیا ہوگی، ان کی سیرت کیا ہوگی، ان کے بولنے چالنے کا انداز کیا ہوگا، یہ تو ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے ان لوگوں نے پہلے نام پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام احمد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرا نام احمد بھی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک سوال کیا جس کا آسمانی کتابوں میں ان کو بتلایا گیا تھا، اس لائن کا ایک سوال کیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی شہادت اس وقت سب سے بڑی شہادت اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ سوال ادھر کیا اور ادھر یہ آیتیں نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کے نبی صاحب وحی تھے، فوراً وحی اتری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنایا، یہ ہے سب سے بڑی گواہی۔ تو اسی وقت وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیت اس وقت کی ہے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس آیت کے اختتام میں آپ نے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبَّ، اے اللہ میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے گا انا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کہ شہید اللہ والی آیت پڑھ کے ختم کرنے کے بعد
یہ جملہ کہے گا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ اس آیت کی فضیلت کیا ہے؟ اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ شہید اللہ انہ اور اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بغیر حساب تک یہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں، 70 ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت، چھوٹی سی ادنا سی حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ اس آیت کی فضیلت ہے۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ کی ذات کیا ہے؟ انصاف پر قائم ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دنیا میں کسی کے ساتھ نا انصافی کی ہے، نہ آخرت میں کسی کے ساتھ نا انصافی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو جب جیسا دیتے ہیں وہ اس کی مصلحت سے مکمل واقف ہوتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب کس کو کس کے ساتھ رکھنا ہے اور کب کس کو کس سے جدا کر دینا ہے، اور کب اور کہاں کس موقع پر کس کو کیا عطا کرنا ہے اور کس سے کس کو چھین لینا ہے، اور کون سی نعمت کا کون کس وقت میں قابل ہے اور کس وقت میں قابل نہیں ہے۔ اگرچہ بندہ اپنے اعتبار سے کچھ بھی سمجھتا رہے، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مصلحتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہماری نظر میں تو ہو سکتا ہے ایک طرح سے ہم ایک عام قسم کا انسان یہ تصور کرے کہ یہ کیا ہو گیا، دولتیں ان کے ہاتھ میں سمٹ کے چلی گئیں اور ہم ایسے کہ ہم بھی تو محنت کر رہے ہیں، ہم بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، ساری دولتیں انہی نوابزادوں کے ہاتھ میں پڑی ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہماری مصلحتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے۔ اگر گلستان میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار میں یہ مضمون نقل کیا ہے، کہتے ہیں این دو شاخیں گاؤ گر خرداشتے ہے چکسترا گرد خود نہ گزاشتے۔ اگر گدھے کو اپنا دفاع کرنے کے لیے گدھا کبھی کوئی قریب بھی جاتا ہے تو اسے فوراً پیر سے لات مارتا ہے، اگر اس کے بجائے گدھے کے سر میں تو سینگ نہیں ہوتے گدھے کے سر میں، تو کہتے ہیں این دو شاخیں گاؤ اگر خرداشتے، اگر گدھے کو بھی گائے کی طرح سینگ ہوتے تو کسی کو سامنے قریب میں آنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سینگ گائے کو، بیل کو عطا فرمایا، وہ تو کبھی وہ اچھے موڈ میں نہیں رہتا ہے، یا اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر کچھ حملہ ہونے والا ہے، مجھ سے کوئی ناروا سلوک ہونے والا ہے، تب وہ اپنے دفاع میں کچھ کرتا ہے، ورنہ ویسے کچھ نہیں کرتا۔ اسی طرح آگے اسی میں انہوں نے فرمایا گربائے مسکین اگر برداشتے تخم کنجش کا جہاں برداشتے، یعنی اگر یہ جو معصوم دکھتی ہے بلیاں، اگر ان کے پر ہوتی تو یہ کسی چڑیا کو بھی نہیں چھوڑتی، رینگنے والے چوہوں کو پکڑ کر کے کھاتی ہے۔ غفلت سے کوئی چڑیا کہیں بیٹھ جاتی ہے تو اسے غفلت سے پکڑ لیتی ہے، اچک لیتی ہے اسے۔ کہتے ہیں اگر بلی کے پر ہو جاتے تو دنیا سے چڑیا کی نسل ہی ختم کر دیتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں وہ مصلحت تو از تو بہتر دانت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تیرے ساتھ کب کیا ہونا ہے
اور کیا کرنا ہے انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ چاہے تجھے کچھ بھی لگے، کڑوی لگے، پسند لگے، ناپسند لگے، اسی کو فرمایا گیا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ بہتوں مرتبہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے سلسلے میں، تمہارے بارے میں، تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر اور مفید اور کارگر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خیر کا، اسی لیے ہمیں اللہ سے خیر کا مطالبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ہم خیر مانگیں، عافیت مانگیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ بندہ اللہ کے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اگر کسی کو آ جائے، بس وہ خوش و خرم زندگی گزار سکتا ہے۔ شکوے شکایت والی زندگی، اس کی زندگی سے شکوے شکایت ختم ہو جائیں گے۔ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے اللہ کے سامنے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا بہتر ہوگا، اس لیے آپ جو مناسب سمجھیں آپ کیجئے۔ بس یہ ہے کہ ہم خیر کے طالب ہیں، عافیت کے طالب ہیں، زیادہ آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، یہ درخواستیں ہمیں اللہ سے کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ تو یہاں بھی، اور قیامت میں، قیامت جب یہی نہیں ہو رہا ہے، اس کی دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہاں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی نہیں کر رہے ہیں تو آخرت میں کیا کریں گے؟ آخرت تو اہم چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا گیا آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو جب آخرت کی زندگی اصل ہے تو وہاں کیسے ناانصافی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی کو فرمایا گیا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، ہر آدمی کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا، ہر آدمی کو اس کی کوشش کا بدلہ۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان پر وہی اسی کا فائدہ انسان کو پہنچے گا جو اس نے اچھے کام کیے، اور وہی اسی چیز کا وبال اس پر آئے گا جو اس نے غلط کام کیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی چھوٹا نیک عمل بھی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اسے پائے گا، اسے اس کے ثواب کو پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو چھوٹے ذرے کے برابر بھی شر کا ارتکاب کرے گا وہ اسے کل قیامت کے دن بھگتے گا، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا اسے پانی ہوگی، کسی بھی چیز کی تو کوئی وہاں چھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا، عدل کا، انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہر نبی کا دین اس زمانے میں دین اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جس زمانے میں آئے اور آپ نے جس دین کی دعوت دی، اس دین کا نام اسے اس وقت دین اسلام کہیں گے۔ ہر نبی اسی طرح، ہر نبی کے اپنے زمانے میں نبی نے جس دین کی، سچے دین کی طرف جس نبی نے دعوت دی وہ دین اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے کو مسلم اس زمانے میں کہا جائے گا۔ اور اب یہ جو زمانہ ہے امت محمدیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر دین اسلام ہے تو بس یہ امت محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی کئی ایک نے یہ اسلام اور اسلام والا اور مسلم والا جملہ استعمال فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یہ مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا واشہد بأننا مسلمون، اپنے آپ کو ان لوگوں نے مسلم کہا تھا، مسلمون۔ لیکن اس زمانے میں نبی دین شریعت دین محمدی آنے کے بعد گزشتہ سارے ادیان باطل ہو جاتے ہیں۔ کوئی دین اور کسی دین کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ آگے اسی سورت کے آخر میں، اسی سورت کے 9ویں رکوع میں، اس پارے کے آخر صفحے میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ اسلام، دین اسلام اصل یہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مبارک زندگی میں آپ کو آسمانی کتابوں کے کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو کہیں سے اچھے ملفوظات، کہیں سے اچھی چیزیں، اچھی باتیں، خیر کی باتیں کہیں سے مل گئیں تو لوگ اپنے بڑوں کو کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھی تعلیمات کو کہیں سے بھی ملے وہ اسے اس کی تلاش ہوتی ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن کہا گیا، حکمت اور دانائی کی باتیں مؤمن کی گمشدہ سرمایہ، مؤمن کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی وہ اس سے پائے گا وہ اس کا زیادہ مستحق ہوگا، اس کا اولین مستحق ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے آسمانی کتابوں کی کچھ تعلیمات لکھے ہوئے کچھ پرزے مل گئے۔ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے سامنے اسے پڑھ کر کے سنانا شروع کیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ تو دیکھ کے پڑھ رہے تھے، دیگر جو صحابہ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے، آپ غصے سے آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے ان کو روکا، عمر رک جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری شریعت، جو شریعت مجھے دے کر کے بھیجی گئی ہے، اس کے آ جانے کے بعد پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اب ان تعلیمات پر ہماری نظریں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل پہلے بھی اور آج کل خاص طور سے ایک صدا لگائی جاتی ہے کفر تو کفر ہے۔ آسمانی مذاہب کے ماننے والے جیسے یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، ہم مسلم ہو گئے، ہم سب ایک اعتبار سے آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب کا ملا ہوا ایک دین اور ایک مذہب ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس طرح کا مدعا موجودہ جو ولی عہد ہے سعودی عرب کا محمد بن سلمان، وہ بھی اس کا داعی ہے اور اس وقت بڑے زور شور سے اس مدعے کو اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام مذہب اسلام ہی حق مذہب ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور ایک بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے، بعض غیر مسلمین بھولے بھالے انداز میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا کو پانا ہے، تمہارا ایک رستہ ہے، تم دین اسلام کے ذریعے سے جاتے ہو، ہم بھی دوسرے راستے سے، اصل مقصود تو خدا کو پانا ہے۔ وحدانیت کو چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کر کے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو پانے کی کوشش کرنا عبث ہے، بیکار ہے، ہو نہیں سکتا۔ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ آدمی
الگ الگ راستے سے اللہ کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہو، یہ غلط ہے۔ ایک ہی راستہ ہے دین اسلام، اسی راستے سے چل کر کے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو مذہب کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تمہارے مذہبی امور میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مذہبی معاملات میں غیر مسلموں کو لینا ہی نہیں چاہیے۔ جب ہم لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں بھی ہم شریک ہوں، ان کے عید برات میں، تقریبات میں، خوشیوں میں تو ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک برادران وطن ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے دیگر پروگراموں میں، ان کے گھریلو غیر دینی جو ان کے غیر دینی پروگرامز ہیں، غیر دینی اور غیر شرعی ان کے جو ان کے پروگرامز ہوں گے اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دینی، ان کے مذہبی پروگرام میں ہماری شرکت ہرگز جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ ابھی قریب میں کسی نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں میں تنگ نظری ہے۔ مسلمان دیکھو ہم لوگ جا کر کے درگاہ میں چادر اڑا کے آتے ہیں، افطار کی پارٹی میں شریک ہو کے آتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے کبھی کوئی آتا نہیں ہے، اور کبھی کوئی آتا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تنگ دلی ہے، مسلمان تنگ نظر ہیں، اس طریقے سے کسی نے اعتراض کیا مذہب اسلام پر اور اس کے ماننے والوں پر۔ تو موجودہ ایک سیاسی لیڈر جن کا نام ہے ترماولون، انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ہمارے مذہبوں میں اس کی گنجائش ہے، مذہب اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں اور خداؤں کی طرح اللہ بھی ایک خدا ہے، لیکن اسلام میں اسلام کا معنی ہی وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک خدا ہے، اللہ کے علاوہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ۔ اگر وہ لوگ اسے چھوڑ کر کے ہمارے کاموں میں بھی لگنا شروع کریں گے تو پھر ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ واقعی پتہ کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم لوگ آپسی رواداری میں، آپس کے ایک دوسرے میں گھل مل کر کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب ایک الگ چیز ہے۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری بات، ایک بات یہ تھی، دوسری بات یہ جو ایک کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ انسان کے اچھے اعمال، انسان کے اچھے اخلاق، کسی انسان کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے معاملات اچھے ہوں، دین اس کی زندگی میں نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ دنیا میں اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے معاملات کی صفائی کی وجہ سے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدل نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت میں ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ہمارے نزدیک۔ ایمان اصل ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان سب چیزوں کو ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو اختلاف کرتے ہیں یہود نصارہ آپ کے زمانے میں بھی اور اب بھی، کہتے ہیں ان لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں اور ایک سچے مذہب کے علم بردار ہیں اور اس کے حامی ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں، سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ لوگ، ان لوگوں کا ہم سے کٹنا بغیم بینہم، آپسی حسد اور زدی کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اسے قیامت میں بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لینے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔